مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ کیا فرض غسل سحری سے پہلے کرنا ضروری ہے؟ اگر زوجین نے ہم بستری کرنے کے بعد یا آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے غسل کیے بغیر سحری کر لی اور روزہ رکھ لیا تو کیا روزہ ٹھیک ہو گیا؟ کیا سحری کرنے سے پہلے غسل ضروری ہے؟ نہیں جی، سحری سے پہلے غسل ضروری نہیں ہے۔ غسل کا تعلق نماز سے ہے، نماز سے پہلے غسل ضروری ہے۔ سحری بغیر غسل کے بھی کر سکتے ہیں۔ راؤ محمد عبداللہ راول پنڈی۔ روزے میں ہم بستری کا کفارہ۔ کیا رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے ادا ہو جائے گا؟ عزیز الرحمن آسام سے، عزیز الرحمن بھائی، 60 مسکینوں کو کھانا وہ کھلائے گا جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ جیسے کوئی بہت بوڑھا آدمی ہے یا شوگر کا پیشنٹ ہے، اس کو وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا لگاتار 60، وہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا۔ اور ورنہ اگر کسی نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، چاہے بیوی سے ہم بستری کر کے توڑا ہو یا کھا پی کے توڑا ہو، تو اس پر کنٹینیو 60 روزے رکھنا لازم ہے۔ خوب سمجھ لیں، اگر ایک روزہ بھی درمیان میں چھوڑ دیا یا بیماری سے چھوٹ گیا تو نئے سرے سے 60 روزے دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے، اور اس روزے کی قضا الگ سے رکھنی پڑے گی جو اس نے توڑا تھا۔ اس لیے رمضان کا روزہ کسی قیمت پہ نہیں توڑنا چاہیے۔ کیا امام مہدی رمضان میں آئیں گے؟ یہ بات یوٹیوب پر بہت چل رہی ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو رمضان کی پہلی رات کو آئیں گے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ الطاف صاحب گجرات سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، امام مہدی آئیں گے ضرور، لیکن کس تاریخ کو آئیں گے اس کے بارے میں ہمیں حدیثوں میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ پیاس کی شدت میں روزہ توڑ دیا تو کیا کفارہ ہے؟ 15 سال کا بچہ ہے، اس کا روزہ تھا، دیکھیں 15 سال کا بچہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں، خیر 15 سال کا لڑکا ہے، اس کا روزہ تھا، وہ گزشتہ 2 سال سے روزہ رکھ رہا ہے۔ آج جب وہ اسکول سے واپس آیا تو گرمی کی شدت تھی، تقریباً 12 بجے پیاس کی شدت کی وجہ سے اس نے پانی پی لیا اور کہا کہ میں نے نیت نہیں کی تھی، اور اس کو روزہ توڑنے کے گناہ کا بھی علم نہیں تھا کہ اس کو 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تنویر خان انڈیا سے۔ دیکھیں، رمضان کا روزہ اگر کوئی توڑ دے تو 60 لگاتار اس کو روزے رکھنے پڑتے ہیں، چاہے پیاس کی شدت کی وجہ سے یا بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ ہاں، بیمار ہونے کا خطرہ ہو پھر توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہے، لیکن شدت تو روزے کا ایک لازمی جزو ہے، کسی کو روزہ کم لگتا ہے، کسی کو زیادہ لگتا ہے۔ تو اگر کسی نے رمضان کا روزہ رکھا اور توڑ دیا تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے اور کنٹینیو، اور پھر ایک قضا بھی الگ سے رکھنی پڑے گی۔ تو آپ کے جو بھی ہے، یہ لڑکا ہے، آپ کا بیٹا ہے یا جو بھی ہے جناب تنویر صاحب، تو اس نے جو یہ کہا ہے نا کہ میری نیت نہیں تھی، تو کیا مطلب روزہ توڑنے کی نیت نہیں تھی؟ تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ توڑنے کی نیت نہ بھی ہو، جب توڑیں گے تو ٹوٹے گا نا خود بخود ہی۔ اور اگر ان کا مقصد یہ کہ میں نے روزے کی نیت ہی نہیں کی تھی 12 بجے تک، تو دیکھیں رمضان میں نا جب آپ صبح سحری میں اٹھے، سحری کی، تو یہ نیت ہی کے قائم مقام ہوتا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کی نیت ہے۔ تو اگر رمضان میں کوئی پراپر یہ نیت کرتا ہے نا کہ میری نیت نہیں ہے، تو پھر تو یہ سمجھا جائے گا کہ روزہ نہیں ہے، ورنہ تو روزے کی نیت تو ہوتی ہے مسلمانوں کی، صبح اٹھنا اس کی علامت ہے کہ روزہ تھا اس کا۔ تو اگر واقعی اس نے نیت نہیں کی تھی، یعنی اس کا ارادہ تھا کہ آج میرا روزہ نہیں ہے اور کنفیوز تھا کہ میں آج روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں، 12 بجے اس کو خیال ہوا کہ نہیں رکھتا آج میں، تو پھر تو یہ روزہ نہیں ہوگا، اور چونکہ روزہ اس کا ہوا ہی نہیں ہے تو روزہ توڑنا بھی نہیں کہلائے گا، کیونکہ جب روزے کی نیت ہی نہیں تھی تو روزہ کہاں سے ٹوٹے گا۔ لیکن اگر صبح انہوں نے سحری کی اس نیت کے ساتھ کہ جیسے آج سب کا روزہ ہے، میرا بھی روزہ ہے، اور پھر 12 بجے یہ کہہ رہے ہیں میری نیت نہیں تھی، تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ جب نیت کر کے کنٹینیو روزہ شروع کر دیں تو پھر نیت تبدیل کرنے کا آپ کے پاس حق نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ان کی واقعی اس دن روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی اور انہوں نے اس نیت کو ڈیلے کیا، انہوں نے کہا بعد میں سوچوں گا کہ آج رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، تو پھر تو روزہ جو انہوں نے توڑا ہے تو یہ توڑنا کہلائے گا ہی نہیں، کیونکہ روزہ ابھی انہوں نے نیت ہی نہیں کی تھی، تو شروع ہی نہیں ہوا تو ٹوٹا کہاں سے؟ تو پھر تو کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، رمضان کا روزہ چھوڑنے کا کبیرہ گناہ بہرحال ہوگا کہ روزہ رکھا کیوں نہیں انہوں نے، لیکن اگر یہ پراپر نیت صبح ہوتی ہے جیسے عام طور پر، اسی طرح یہ نارملی نیت ان کی بھی تھی اور روزہ رکھ لیا تھا، پھر بعد میں اگر یہ توڑتے ہیں تو پھر اس لفظ کا اعتبار نہیں کہ میری نیت نہیں تھی۔ تو وہ جب ایک دفعہ روزہ شروع ہو جائے اور آپ نیت کے ساتھ یعنی شروع ہو جائے تو پھر وہ روزہ کمپلیٹ کرنا لازم ہے۔
اور یہ مسئلہ کہ ان کو علم نہیں تھا کہ روزہ توڑنے کا گناہ ہوتا ہے، 60 روزوں کا کفارہ لازم ہوتا ہے، تو دیکھیں مسئلے سے کا علم نہ ہونا یہ شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ ایک آدمی کھڑے کھڑے بیوی کو 3 دفعہ طلاق کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ 3 طلاقوں سے طلاق ہو جاتی ہے، تو بھئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا۔ آپ جب مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ دارالاسلام میں رہتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یا ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں تو آپ کو یہ پہلے سے سیکھنا چاہیے کہ نکاح کیسے ہوتا ہے، طلاق کیسے ہوتی ہے، نماز ٹوٹتی کیسے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں وہ بیت الخلاء سے گھوم کے آ گیا اور پھر وہیں سے کھڑا ہو گیا، وہیں پہ جہاں سے چھوڑی تھی کنٹینیو کی، اب اس کو کہہ رہے ہیں بھائی نماز ٹوٹ جاتی، کہہ رہے ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ایسے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو علم نہ ہونا، جہالت ہونا، شرعی مسئلے سے علم نہ ہونا، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے یہ جو 15 سال کا لڑکا ہے، اس کو معلوم نہیں تھا کہ روزہ توڑنے سے 60 روزے لازم ہوتے ہیں، تو بھی 60 روزے ہی لازم ہوں گے۔ وہ ان پر لازم تھا کہ یہ پہلے معلوم کروائیں کہ روزہ توڑنے کا شریعت میں کفارہ کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ دن میں روزہ ٹوٹ گیا تو کیا کھا پی سکتے ہیں؟ روزہ ٹوٹنے کے بعد مثال کے طور پر الٹی سے روزہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد دن میں کھانے پینے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ حنا صاحبہ پشاور سے۔ پہلی بات تو یہ کہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹی سے روزہ 2 شرطوں کے ساتھ ٹوٹتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے حلق میں ڈال کے الٹی کی اور منہ بھر کے کی، خود آپ نے جان بوجھ کر الٹی کی، حلق میں انگلی ڈالی اور بھرپور طریقے سے، تھوڑا بہت پانی نکل آیا اس سے نہیں۔ ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ الٹی تو خود بخود ہوئی تھی، منہ بھر کے ہوئی تھی، لیکن آپ نے نگل لیا اس کو۔ تو یعنی اگر جان کر کریں گے تو صرف ایک شرط ہے کہ منہ بھر کے الٹی ہو، اور اگر خود بخود الٹی ہوئی ہے تو 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ منہ بھی بھر کے ہو اور آپ نے اس کو ریورس بھی کیا ہو، پھر روزہ ٹوٹتا ہے۔ بہرحال کسی بھی طرح سے اگر روزہ کسی بندے کا غلطی سے ٹوٹ گیا تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ کمپلیٹ کرے روزہ، یعنی کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں بعد میں قضا بھی کرنی پڑے گی۔ دیکھیں 2 طرح سے روزہ ٹوٹتا ہے، ایک ہوتا ہے بھولے سے ٹوٹ جانا، اس سے تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں تھا آپ کا روزہ ہے، آپ نے کھا لیا پی لیا، بعد میں یاد آیا اڑے بھائی آج تو میرا روزہ تھا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، نہ روزہ ٹوٹا، نہ کفارہ، نہ قضا، کچھ بھی نہیں، بلکہ پورا روزہ کمپلیٹ ہو گیا، آپ کا ثواب پورا ملے گا، حدیث میں آتا ہے، اس صراحتاً ہے یہ حدیث میں۔ لیکن ایک ہوتا ہے غلطی سے ٹوٹ جانا، غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسٹیک ہو گئی آپ سے، یعنی آپ کلی کر رہے تھے، ایک دم غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا، تو آپ کے نہ چاہتے ہوئے حلق میں اتر گیا پانی، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ بھولے سے تھوڑی ہوا ہے، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن غلطی سے جب روزہ ٹوٹتا ہے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی ہے، لیکن اس روزے کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے، یعنی کھانا پینا کی اجازت آپ کو نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اللہ کی طرف سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ روزہ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر منہ بھر کے الٹی ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹ میں دوبارہ واپس چلی گئی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ بھی غلطی سے ٹوٹنا کہلائے گا۔ تو اس صورت میں بھی آپ کو قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہوگا، لیکن کھانا پینا آپ کے لیے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو روزے داروں کی طرح آپ پر رہنا لازم ہوگا شام تک۔ کا عذاب، عام دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے اور رمضان میں یہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو یہ 70 گنا ثواب ملتا ہے یا 10 کو 70 سے ضرب دے کر 700 گنا تک ملتا ہے؟ نیز کیا گناہ کا عذاب بھی اس میں بڑھ جاتا ہے؟ اکرام صاحب ملتان سے۔ اکرام صاحب یہ جو 70 گنا والی حدیث ہے نا، یہ تو سند کے لحاظ سے ضعیف ہے کہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن ویسے ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، یہ بات ثابت ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ 3 قسم کی چیزوں کی وجہ سے نا کسی بھی نیکی کا ثواب بھی بڑھتا ہے اور گناہ کا عذاب بھی بڑھتا ہے۔ ایک تو ہے کہ کوئی شخصیت ہو، ایک عام آدمی ایک گناہ کرتا ہے، اس کو ایک گناہ ملے گا، لیکن ایک عالم یا کوئی دیندار یا کوئی مشہور شخصیت جو جن کو لوگ فالو کرتے ہوں ان کے جرم کی سزا زیادہ ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کسی نے کوئی برا کام کیا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اللہ ان کو دگنا عذاب دے گا، اس لیے کہ وہ نبی کی زوجات ہیں۔ تو شخصیت کی وجہ سے بھی نیکی کا ثواب بھی بڑھتا ہے، گناہ کا عذاب بھی بنتا ہے۔ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہ کا عذاب، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حرم میں 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ علماء نے کہا یقیناً وہاں گناہ کا عذاب بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے، اس لیے کہ قرآن میں
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا من یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب السعیر، حرم کے اللہ نے ایک حق بیان کیا ہے۔ تو ان حدیث سے قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حرم چونکہ مقدس جگہ ہے تو لہذا نیکی کا ثواب لاکھ گنا بڑھ گیا، گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ گیا۔ تو ایسے ہی مقدس اوقات میں بھی نیکی کا ثواب بھی کئی گنا بڑھتا ہے اور گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھتا ہے۔ 27ویں رات میں یا لیلۃ القدر میں ایک رات کی عبادت 1000 رات کے برابر ہے، تو گناہ بھی پھر ایسے ہی ہے۔ تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ تمام مہینوں میں سب سے مقدس ترین مہینہ رمضان ہے، تو رمضان میں تو لازمی نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھے گا اور گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھے گا۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ کتنا بڑھتا ہے اس کا نہیں پتہ، لیکن 2 وجہ سے رمضان میں ثواب بڑھے گا۔ ایک تو رمضان کی وجہ سے، دوسرا آپ اگر دن میں روزہ رکھے ہوئے ہیں آپ، تو قرآن کیا کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو تو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو روزے میں آپ جب اللہ کی خاطر بھوک پیاس برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اس دوران اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اور زیادہ ثواب ہے، آپ صدقہ کرتے ہیں اور زیادہ ثواب ہے۔ تو آپ نے جو یہ کہا ہے نا کہ 700 گنا ثواب ملتا ہے، اسپیسیفک 700 کا عدد تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اگر آپ ایک نیکی کریں گے اور روزے کی حالت میں خاص طور پر یا رمضان کی مقدس راتوں میں، تو اللہ کی رحمت سے ہمیں پوری امید ہے کہ ایک نیکی کا ثواب انشاءاللہ 700 نیکیاں تک اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے۔ رمضان میں نکاح کا شرعی حکم، کیا رمضان میں یا دونوں عید کے درمیان نکاح کرنا جائز ہے؟ اور رخصتی کا حکم بھی بتا دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں نکاح کریں تو وہ صحیح نہیں چلتا۔ بنت منیر مظفر آباد سے۔ 1 محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک جب چاہیں نکاح کریں، جب چاہیں رخصتی کریں، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی تاریخ منحوس، نہ کوئی وقت منحوس ہے۔ شادی کے کامیاب ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ 2 عیدوں کے درمیان کر رہے ہیں یا عید گزرنے کے بعد کر رہے ہیں یا عید کے دن کر رہے ہیں یا رمضان میں کر رہے ہیں۔ شادی کے کامیاب ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کتنے ادا کر رہے ہیں۔ حقوق ادا کریں گے دونوں مل جل کے تو کامیاب ہوگی شادی، چاہے وہ محرم میں ہوئی ہو، اور اگر حقوق ادا نہیں کریں گے تو شادی ناکام ہوگی، چاہے وہ عید کے دن ہوئی ہو۔ تو اس لیے اس کو فوکس نہ کریں کہ کس دن شادی کر رہے ہیں، فوکس اس کو کریں کہ شادی کے بعد شریعت کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ باقی اسلام میں کوئی بھی ٹائم ہے، جب بھی نکاح میں تاخیر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو جیسے ہی کوئی رشتہ میسر آتا تھا تو کبھی کسی دن کی وجہ سے ڈیلے نہیں کیا انہوں نے کہ جی فلاں دن میں ہم کریں گے، وہ دن میں زیادہ ثواب ہے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں ایسا بھی ہوا کہ گئے پیغام لے کر اور وہیں نکاح کر کے باہر آئے، تو گھر سے باہر نکلے نکاح کر کے۔ تو اس لیے نکاح کو پروموٹ کریں اور اس میں دن مہینوں کا انتظار نہ کریں۔ کیا تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہیں؟ کیا رمضان میں تہجد کی نماز الگ سے پڑھی جاتی ہے اور تراویح ہی تہجد کے قائم مقام ہے؟ راجہ شکیل سعودی عرب سے۔ دیکھیے حدیث میں رات کی نماز کو قیام اللیل کہا گیا ہے، قیام اللیل۔ اس میں رمضان میں جو ہم عشاء کی نماز کے بعد جماعت سے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی اس قیام اللیل میں داخل ہے، اور وطر کی نماز بھی اس قیام اللیل میں داخل ہے۔ رات کے آخری حصے میں جو ہم نوافل پڑھتے ہیں جس کو تہجد کہا جاتا ہے وہ بھی قیام اللیل میں داخل ہے۔ تو قیام اللیل کا لفظ تو ہے کامن، تینوں قسم کی نمازوں کو شامل ہے۔ تو اس لیے محدثین نے باب قیام اللیل ہی باندھا ہے، کیونکہ قیام کا معنی نماز اور لیل کا معنی رات، تو رات کو جو بھی نماز پڑھی جائے گی وہ قیام اللیل کہلائے گی۔ اسپیسیفک یہ لفظ الگ سے ہمیں نہیں ملتا تراویح کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن لفظ کا ملنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں۔ بعد میں اسلاف نے ان خاص عبادتوں کو خاص نام دے دیا آسانی کے لیے، کیونکہ ان کی ایک الگ پہچان تھی، جیسے سنت موقدہ اور غیر موقدہ۔ اب یہ ٹرم آپ کو حدیث میں نہیں ملے گی کہ نبی نے ہمیں بتایا یہ والی سنت موقدہ ہے اور یہ غیر موقدہ ہے، لیکن فقہا نے اسلاف نے بعد میں یہ فرق کرنے کے لیے کہ بھئی یہ سنت عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، اس کی زیادہ تاکید ہے، لہذا اس کو نام دے دیا سنت موقدہ کا۔ یہ سنت عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، یہ سنت زیادہ تاکید نہیں ہے اس کو نام دے دیا غیر موقدہ کا۔ تو یہ ٹرمز جو ہے نا، ان پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے، آپ اپنی آسانی کے لیے کسی خاص عبادت کو کوئی خاص نام دے سکتے ہیں۔ تو اسلاف نے نام دیے ہیں یہ، اور واجب کی اصطلاح خاص طور پر فقہائے حنفیہ نے ایک واجب کی ٹرم نکالی
کہ بھئی کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں مگر فرض کی طرح ضروری نہیں ہیں، تو ان کو واجب کہہ دیا، اور جو دلیل قطعی سے ثابت تھی اس کو فرض کہہ دیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی حدیث میں فرض واجب سنت کا فرق آپ کو نہیں ملے گا۔ بعض چیزیں لازمی ہوتی ہیں لیکن حدیث میں اس کو سنت کہا گیا ہوتا ہے، اور بعض چیزیں لازمی نہیں ہوتی، حدیث میں اس کو فرض کہا گیا ہوتا ہے، اس لیے کہ مقرر ہے، بس وہ اس معنی میں اس کو فرض کہا گیا ہے۔ تو جتنی بھی فقہ کی اور حدیث کی اصطلاحات ہیں تو سب بعد میں ہی وضع کی گئی ہیں۔ تو اسی طرح سے جو وہ نماز جو رات کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، چونکہ اس کے الگ سے احکام ہیں۔ وہ احکام کیا ہیں؟ یہ عام تہجد کی طرح نہیں ہے، اس کے الگ سے احکام ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو عام طور پہ تہجد پڑھی جاتی ہے وہ زیادہ افضل ہے رات کے آخری حصے میں، اور اس کا اصل ٹائم بھی رات کا آخری حصہ ہے، اور وہ عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھیں، وہ الگ سے ہوتی تھیں۔ کبھی 2-4 صحابی آپ کے ساتھ جماعت میں شریک ہو گئے تو ہو گئے، پراپر اعلان کر کے لوگوں کو مسجد میں اکٹھا نہیں کیا جاتا تھا، اور وہ رمضان میں بھی ہوتی تھی، غیر رمضان میں بھی ہوتی تھی۔ اس لیے اسلاف نے، یہ کوئی حنفی شافی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اسلاف نے اس نماز کو الگ سے تہجد کا نام نہیں دیا، اس کو تراویح کا نام نہیں دیا۔ اور یہ جو نماز تھی جس کے الگ احکام ہیں، جو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے لیے اس کا پڑھنا ناجائز ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، پراپر جماعت کرائی جاتی ہے، پبلک کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو یہ چونکہ اس کے الگ احکام تھے اس لیے ہمارے اسلاف نے اس نماز کو تراویح کا نام دے دیا۔ تو اب جب نام دے دیا آسانی کے لیے تو اس نام کے استعمال کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں، کیونکہ اس کے حکام بھی الگ ہیں، اس کے فقہی حکام بھی الگ ہیں، اور اس کے فضائل بھی الگ ہیں۔ یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، اس میں پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے، قرآن مجید کا دور ہوتا ہے، کیونکہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور یہ حافظوں کے پیچھے پڑھی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ اپنے اپنے طور پہ حافظوں کے پیچھے پڑھتے تھے، حضرت عمر نے سب کو ایک امام پہ جمع کیا۔ اس کی مخصوص رکعتیں ہیں جو چاروں ائمہ کے نزدیک کم سے کم 20 رکعتیں ہیں، تو اس لیے اس کو الگ سے نام دیا گیا۔ اور تواتر کے ساتھ 20 رکعتیں چلی آ رہی تھیں، تو تواتر بھی خود ایک دلیل ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ عمل نہیں کیا ہوتا تو امت میں یہ تواتر نہ ہوتا۔ اس کے پھر دلائل کیا، یہ میں مختلف کلپس میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ تو ہے یہ قیام اللیل ہی، لیکن ہمارے اسلاف نے اس کو الگ سے تراویح کا نام دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے احکام الگ ہیں۔ باقی اس کو تراویح کا نام اسلاف نے کیوں دیا؟ وہ اس لیے دیا کہ ترویحہ روح سے نکلا ہے، روح کہتے ہیں آرام کو، تو اسلاف میں یہ رواج تھا کہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کیا کرتے تھے، تو ان 4 رکعتوں کے ایک ترویحہ کہا جانے لگا۔ پھر ترویحتین دو یعنی 8 رکعتوں کو، اور 8 سے جب زیادہ ہوں گی اور بہت زیادہ ہوں گی ان کو تراویح کہا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلاف نے جو اس کو تراویح کا نام دیا، یہ نام خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ 8 یا 10 رکعتیں نہیں تھیں، یہ زیادہ رکعتیں تھیں، تبھی تو اس کو تراویح کا نام اسلاف نے دیا۔ تو اس لیے قیام اللیل ہونے میں تو یہ سب ایک ہی نمازیں ہیں، لیکن ان کے احکام الگ الگ ہیں۔ احکام یہ ہے کہ یعنی ایک حکم تو یہ ہے کہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی جائے گی، نمبر 2 عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھی جائے گی، نمبر 3 ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے گی، کیونکہ حضرت عمر نے سب کو ایک امام پہ جمع کیا، الگ الگ اماموں کے پیچھے نہیں ہوگی وہ، اور تیسری اس کی تعداد یعنی مخصوص تعداد میں ہے، جو چاروں ائمہ کے نزدیک کم سے کم 20 رکعتیں ہیں، اور سنت مؤکدہ ہے یہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام اللیل کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، تو قیام اللیل کا سب سے پہلا مصداق وہی نماز ہوگی نا جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، تو اس لیے جمہور علماء کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو یہ سارے حکام ہیں اس وجہ سے اس کو الگ نام دیا، لیکن اگر کوئی نہیں دینا چاہتا نام تو وہ قیام اللیل کہہ لے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ناموں میں کچھ نہیں رکھا، کام کو فوکس کرنا چاہیے۔ آپ یہ نماز پڑھ لیں، بے شک تہجد کہہ کے پڑھ لیں، قیام اللیل کہہ کے پڑھ لیں، کسی بھی نیت سے پڑھ لیں، لیکن پڑھ لیں، اصل چیز ہے پڑھنے کو فوکس کریں، ناموں میں الجھے نہیں زیادہ۔ قرآن ترجمہ سے پڑھیں یا بغیر ترجمہ کے؟ رمضان میں قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا بغیر ترجمہ کے؟ جبکہ ترجمہ کے ساتھ کم تلاوت پائی جاتی ہے۔ محمد عرفان انڈیا سے۔ دونوں طرح سے پڑھیں بھائی، ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھیں، وداؤٹ ترجمہ بھی پڑھیں، تو دونوں طرح سے پڑھیں آپ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ترجمے کے بغیر پڑھنے کی الگ فضیلت ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی الگ فضیلت ہے۔ کم سے کم ایک قرآن تو رمضان میں لازمی ختم کریں، اور پھر باقی حصہ ترجمے اور تفسیر کو فوکس کریں۔
رمضان میں وطر کے بعد تہجد کا حکم. رمضان میں تہجد کا کیا حکم ہے جبکہ وطر امام کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں؟ کیا وطر کے بعد بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ سنا ہے کہ وطر کو آخری نماز بنانا چاہیے. شعیب صاحب کشمیر سے. جی شعیب صاحب، حدیث میں ایسے ہی ہے کہ وطر کو آخری نماز بناؤ، اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، لیکن یہ واجبی حکم نہیں ہے، یہ استحبابی حکم ہے. لہذا اگر کوئی وطر پہلے پڑھ لیتا ہے، امام کے ساتھ تراویح میں جماعت سے پڑھ لیتا ہے، تو وہ بعد میں بھی تہجد پڑھ سکتا ہے، بلکہ پڑھنی چاہیے. رمضان کی راتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جتنی اللہ ہمت دے نماز وہ پڑھیں. باقی یہ کہ وطر اول وقت میں کیوں پڑھ لیتے ہیں جماعت کے ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے جب تراویح کی نماز کو شروع کیا تو اس میں آپ نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ جماعت سے وطر پڑھائیں گے. وجہ اس کی علماء نے لاجک یہ پیش کی ہے کہ تراویح واجب نہیں ہے جبکہ وطر واجب ہے. تو جب آپ نے ایک نماز جو واجب نہیں تھی اس کو اتنا پروٹوکول دیا کہ وہ جماعت سے ہو رہی ہے، وطر کی اہمیت زیادہ ہے، تو اس میں پھر وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے. تو اس لیے حضرت عمر نے جب سے یہ تراویح شروع کی تھی جماعت کے ساتھ تو اس میں وطر بھی جماعت ہی کے ساتھ تھے. تو چونکہ ہمیں حکم ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفۂ راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو خلفۂ راشدین نے اسی کو فالو کیا، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، سب تراویح کے ساتھ ہی وطر پڑھا کرتے تھے. تو ہمیں بھی تراویح کے ساتھ ہی جماعت سے وطر پڑھنا چاہیے. پھر جب سحری کے لیے اٹھیں تو مزید نوافل پڑھ لیں، اس کو ضائع نہ کریں. زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ بھول گئے تو کیا کریں؟ پچھلے سال زکوٰۃ جس تاریخ کو نکالی تھی وہ تاریخ یاد نہیں، 3 رمضان کو نکالی تھی یا 11 رمضان کو، اور 3 اور 11 تاریخ کے درمیان پیسوں کا آنا اور جانا بھی ممکن ہوتا ہے. تو اب میں کون سی تاریخ کو زکوٰۃ نکالوں؟ محمد عمیر صاحب لاہور سے. محمد عمیر بھائی، زکوٰۃ کے بارے میں نا لوگ اپنی ٹینشن ہمیں دیتے ہیں، تاریخیں خود بھول رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں بتائیں کون سی تاریخ کو دیں. تو ہمیں کیا پتہ بھائی، آپ کی جو تاریخ متعین ہے آپ اسی کو دیں گے نا. اب جو بھی بھول رہا ہے مجھے فون کر رہا ہے کہ میں تاریخ بھول گیا. بعض دفعہ لوگ فون کرتے ہیں کہ ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا اور ابو نے بتایا ہی نہیں کہ یہ فرنیچر ان کا تھا یا ہماری امی کا ہے. ارے تو ابو نے نہیں جب بتایا تو میں کہاں سے بتا سکتا ہوں کہ یہ کس کا ہے؟ اب وراثت کے حکام میں بڑا فرق پڑ رہا ہوتا ہے. لوگ میاں بیوی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے، مفتی صاحب بتائیں یہ میری کہلائے گی یا میرے میاں کی کہلائے گی؟ ارے بھائی، جس نے خریدی ہے وہ بتائے گا نا، آپ نے اپنے لیے خریدی تھی یا بیوی کے لیے، تو اس کو ہی نہیں پتہ ہوتا کس کے لیے خریدی تھی. تو اس لیے ان ٹینشنوں میں سے بچنے کے لیے تھوڑا عبادات کو فوکس کریں، شرعی احکام کو فوکس کریں. آپ کو آپ کے گھر میں پتہ ہونا چاہیے کون سی چیز آپ کی ملکیت میں ہے، کون سی چیز آپ کی بیوی کی ملکیت میں ہے، کون سی آپ کے بچوں کی، تاکہ زکوٰۃ کے مسائل میں، وراثت کے حکام میں گڑبڑ نہ ہو. اور آپ کو آپ کی تاریخ یاد ہونی چاہیے. اب بھول گئے ہیں تو اب یہی ہے کہ آپ خود دماغ پہ زور لگائیں اور غالب گمان سے ایک تاریخ متعین کر لیں. غالب گمان، جب شریعت کا حکم ہے کہ جب یقینی طور پر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو ایک تحری کریں. جیسے جس آدمی کو قبلے کا پتہ نہ ہو نا، جنگل میں قبلہ کہاں ہے، ظاہر ایک اندازہ لگائے گا، پھر وہیں رخ کر کے نماز پڑھ لے گا، اللہ اس کی نماز قبول کر لے گا. تو آپ بھی ایک اندازہ لگا کے پھر اس تاریخ کو متعین کر لیں، پھر اسی پہ زکوٰۃ دیا کریں، اور آئندہ ایسی گڑبڑ کی تو اچھا نہیں ہوگا. کلی کے بعد حلق میں ٹھنڈک محسوس ہو تو کیا حکم ہے؟ وضو کرتے وقت کلی کرنے کے بعد جب تھوک نگلتے ہیں تو حلق میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ عامر نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے. جب کلی کرتے ہیں نا تو منہ میں پانی کے اثرات ہوتے ہیں، ایک دفعہ تھوک پھینک دیں تاکہ وہ پانی کے اثرات ختم ہو جائیں، پھر تھوک نگلتے رہیں، وہ ٹھنڈک آتی ہے تو آنے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تبلیغ میں جائیں یا رزق کمائیں؟ تبلیغ میں 4 ماہ لگانے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، یعنی فائدہ ہوتا ہے؟ میری تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور میرا ارادہ تبلیغ پر جانے کا ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ حلال رزق کمانا بھی فرض ہے اور 4 ماہ پر جانا کوئی لازم نہیں، لہذا رزق کماؤ یہ بھی عبادت ہے. اس بارے میں رہنمائی فرمائے. علی صاحب کراچی سے. رزق کمانا فرض ہے، دین سیکھنا، دین پہ قائم رہنے کی کوشش کرنا بھی فرض ہے. رزق کمانے کے لیے پوری زندگی پڑی ہوئی ہے. ابھی آپ ایجوکیشن سے فارغ ہوئے ہیں، بعد میں کاروبار میں، ملازمت میں مشغول ہو جائیں گے، آپ کو ٹائم نہیں ملے گا. بہترین ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنی ایجوکیشن سے فارغ ہوئے ہیں اور ابھی پراپر جاب شروع نہیں کی. اس سے بہترین ٹائم تبلیغ میں وقت لگانے کا آپ کو پھر میں سمجھتا ہوں قیامت تک نہیں ملے گا. اس موقع کو غنیمت سمجھ کے پتلی گلی سے نکل جائیں آپ تبلیغ میں. 4 مہینے کے لیے لگائیں، اس کے بعد تبلیغ والے آپ کو رزق کمانے سے منع تھوڑی کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ جاب کریں، کاروبار کریں، جو مرضی کرنا ہے، پوری زندگی پڑی ہوئی ہے. کیونکہ یہ ٹائم اگر آپ کا ابھی نکل گیا تو میں نے دیکھا ہے پھر زندگی بھر ٹائم نہیں ملتا. پھر میرے بیان بھی سنتے ہوں گے، 4 شادیاں بھی کر لیں گے، پھر کہاں سے ٹائم ملے گا آپ کے پاس؟ تو اس لیے ابھی سے نکل لیں آپ.
مرحوم والدہ کے روزوں کا فدیہ. میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, مجھے ان کے قضا نمازوں کا فدیہ دینا ہے. اس کا طریقہ کیا ہوگا, اور کیا میں وہ غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہوں, نیز کیا فلاحی اداروں میں بھی دے سکتا ہوں جبکہ وہاں پتہ نہیں ہوتا کہ مسلمان کو جا رہا ہے یا غیر مسلم کو. یہ اویس صاحب نے پوچھا ہے, لکھا ہے اویس پاکستان. دیکھیں, اگر والدہ نے فدیے کی وصیت نہیں کی تھی اور وراثت بھی اتنی نہیں چھوڑی تو پھر آپ پر وہ فدیہ لازم نہیں ہے. دو شرطیں ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مرحوم وصیت کرے اور اتنی وراثت چھوڑے کہ ان کی 1/3 میں سے وہ وصیت پوری بھی ہو سکتی ہو, تو پھر فدیہ لازم ہوتا ہے, ادروائز آپ پر فدیہ لازم نہیں ہے. اب آپ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں تو کچھ کتنی چاہیں رقم صدقہ کر دیں, وہ آپ پر ہے. تو وہ چونکہ نفلی ہوگی تو جس کو بھی چاہیں دے سکتے ہیں, ورنہ فدیے کی جو رقم ہے وہ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. اس کے وہی حکام ہے جو زکوٰۃ کے حکام ہیں, وہ زکوٰۃ کے مستحق کو ہی دینی پڑے گی. لیکن چونکہ یہ فدیہ, آپ تو اس کو فدیہ کا نام دے رہے ہیں مگر شریعت میں ایک نفلی صدقہ ہے یہ, تو آپ والدہ کے ثواب کے لیے کسی کو بھی دے سکتے ہیں, یہ کسی کے ساتھ بھی مدد کر سکتے ہیں. باقی فلاحی اداروں کا, اگر کسی ادارے پر آپ کو ٹرسٹ ہے, پورا اطمینان ہے کہ وہ صحیح جگہ رقم استعمال کرتا ہے تو دے دیں, اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو نہ دیں. تو اس کے بارے میں تو اصول اور ضابطے سے ہی جواب دیا جا سکتا ہے, 100% یقینی طور پر تو کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. روزہ کس چیز سے کھولیں؟ شربت سے روزہ کھولنا. روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں. نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے؟ تہذیب صاحب امبور سے. دیکھیں, حدیث میں دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے, کھجور کا بھی اور پانی کا بھی, سادہ پانی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ کھجور سے کھولیں یا سادہ پانی سے کھولیں. اور اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے, ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے, جو اس وقت معدے میں جائے گی معدہ فوراً کھینچے گا اس کو, تو بڑے خاندانی طریقے سے معدہ ورک کر رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ اگر کوئی گندبلا ڈال دیں گے نا تو گندبلا آپ کے جسم کا حصہ بن جائے گا وہ. تو جب اتنا اچھا معدہ ورک کر رہا ہے اور آپ کی باڈی پوری طور پر تیار ہے ایک اچھی چیز کو جذب کرنے کے لیے, تو اچھی چیز ڈالیں. تو سادہ پانی بھی اچھی چیز ہے, آپ کی باڈی میں پانی کی کمی کو پورا کرے گا. اور کھجور بھی اچھی چیز ہے. کھجور کو تو حدیث میں طیب کہا گیا ہے کہ پاکیزہ چیز ہے, اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں, وائٹامنز ہوتے ہیں, اور جو کاربوہائیڈریٹ آپ کو چاہیے باڈی کو رن کرنے کے لیے, کارب, وہ بھی اچھا والا کارب اس کے اندر ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کو ملتی ہیں کھجور سے. اور پانی سے افطار کر سکتے ہیں. شربت سے افطار شرعاً جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن میڈیکلی یہ بعض ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ نقصان دہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ معدہ بالکل خالی ہے, شدید پیاس لگ رہی ہے, چینی آپ ڈائریکٹ اس میں لے کے جا رہے ہیں, تو بعض ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ کڈنی پہ, گردوں پہ اس کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے. واللہ عالم, ڈاکٹروں کی باتیں آپ ڈاکٹروں سے ہی پوچھیں. لیکن میڈیکلی یہ بات بہرحال ثابت ہے کہ خالی پیٹ جب شدید پیاس لگ رہی ہو یا بھوک لگ رہی ہو, ڈائریکٹ آپ کوئی آرٹیفیشل چیز نہ لیں, کولڈ ڈرنک نہ لیں ڈائریکٹ. آپ جو ہے آج کل جو شربت وربت آ رہے ہیں ان میں کیمیکل بھی ہوتے ہیں, اور چینی ڈائریکٹ نہ لیں آپ. تو ڈائریکٹ کوئی اچھی چیز لیں. جب ایک دفعہ جو ہے نا وہ اچھی چیز جذب ہو جائے تو پھر تھوڑی دیر بعد آپ جو مرضی چائے لیں. بہتر تو یہ کہ شربت کو مارکیٹ سے نکال ہی دیں آپ. میں تو حیران ہوتا ہوں لوگ افطاری میں شربت کیسے پیتے ہیں, ہم سے تو پیا نہیں جاتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ شربت پی کے اتنا زیادہ آپ کا شوگر لیول ہائی ہوتا ہے, آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. شربت کا مزہ چند سیکنڈ کا ہے, ٹینشن کئی گھنٹوں کی ہے. آپ اگر افطاری میں شربت نہ پئیں آپ فریش رہیں گے افطاری کرنے کے بعد بھی, اور آپ جب افطاری میں شربت پی لیتے ہیں تو ٹون ہو جاتے ہیں آپ دیکھو مغرب کی نماز کے بعد سے آدمی جھومنا شروع کرتا ہے, نہ اٹھا جا رہا ہے, تراویح کے لیے بھی نہیں اٹھا جا رہا ہوتا. تو 2 منٹ کی لذت بھی نہیں ہے, چند سیکنڈ کی لذت ہے, اور ٹینشن کتنی دیر کی ہے. تو ایسی چیز کیوں کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں جس میں چند سیکنڈ کی لذت میں آپ کو ٹینشن جو مل رہی ہے وہ کئی گھنٹوں کی مل رہی ہے. تو انسان فریش رہتا ہے, دماغ اس کا تازہ رہتا ہے, اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے. تو افطاری میں بہت زیادہ میٹھی چیزیں لیکوڈ فارم میں خاص طور پہ جب انسان لیتا ہے نا تو اس سے دماغ ٹن ہو جاتا ہے, اور وہ آپ نے سنا ہوگا میں ہوں قادری سنی ٹن ٹن ٹناٹن, وہ والی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی. تو اس لیے افطاری میں اس طرح کی چیز نہ کھائیں. روزے میں شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا کریں؟ میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے, اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہو جاتا ہے, لیکن روزے کی حالت میں شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ آپ اگر شوگر پیشنٹ ہیں اور شوگر لیول کم ہو رہا ہے
اور اس سے آپ کو بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا تو پھر تو روزہ توڑ دیں آپ. ادروائز وہ میرا خیال ہے روزے میں ہر آدمی کا شوگر لیول کم ہوتا ہے. ایک تو لیول کم ہوتا ہے بیماری والا, وہ اس سے نقصان ہوتا ہے. ایک نارملی ہر آدمی تھوڑا سا ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کی بیس پہ تو روزہ توڑنا حرام ہے, 60 روزوں کا کفارہ ہے. تو یہ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا لیول جو کم ہو رہا ہے یہ وہ والا کم ہو رہا ہے جو مریضوں کا کم ہوتا ہے اور جس سے آپ ڈینجرس سچویشن ہو سکتی ہے. تو اگر ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ نہیں جی آپ اپنے پاس ہمیشہ شوگر رکھیں, چینی رکھیں, جیسے ہی شوگر لیول کم ہو آپ فوراً کھا لیں, تو پھر آپ کے لیے روزہ توڑنا بھی جائز ہوگا, بلکہ واجب ہوگا اگر آپ کو مرنے کا خطرہ ہے. ادروائز ویسے ہی لیول کم ہو رہا ہے جیسا سب کا کم ہوتا ہے تو پھر توڑنا جائز نہیں ہوگا. تو وہ ڈاکٹر آپ کو اس بارے میں زیادہ اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے دینا. زکوٰۃ کے پیسے شروع رمضان میں ہی دینا شروع کر دیں اور حساب آخر میں کریں تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی فرزانہ خاتون؟ جی ہاں, بالکل ہو جائے گی, بلکہ آپ فس محرم سے ہی شروع کر دیں. تو زکوٰۃ اکٹھی دینا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ کا حساب اس دن کیا جائے گا جو آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ بنتی ہے, حساب اس دن کا ہوگا. ایڈوانس میں دے دیں یا اس کے بعد دے دیں, دونوں طرح سے جائز ہے. تو قسطوں میں دے دیں, یکمشت دے دیں, سب طرح سے جائز ہے. تو اس لیے آپ نے اگر رمضان کے شروع میں تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دینا شروع کر دی تھی اور حساب آپ بعد میں کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حساب میں آیا زیادہ بنتی تھی تو جتنی بنتی ہے اتنی اضافی دے دیں. حساب میں آیا بنتی کم تھی, آپ دے زیادہ چکے ہیں, تو جو زیادہ دی ہے وہ گریبی ہو جائے گی.